بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوما بہتر ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم کرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ تو سعادت حلیمہ سعدیہ کے سمے آنا تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، تو اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، تو اب کوئی بچہ باقی بھی نہیں بچا۔ ہاں، ایک بچہ ضرور باقی ہے جس سے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور باقی سب عورتیں بچے لے کر جائیں۔ یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ ابن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اسی بچے کے ذریعے خیر و برکت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور نکلا اور جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ پورے قافلے کی سواری کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میری ساتھی دوست مجھ سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا خچر اس قدر تیز چل رہا ہے، کیا یہ وہی خچر ہے جس پہ تم آئی تھی، جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن ہم نے بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ عرض ہمارے گھر ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بہت سا گفتگو کرنے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچتے ہی بچوں کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ہم نے آپ کی والدہ سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 سال اور رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی والدہ مان گئیں۔ آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکرے چرانے جاتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی جاتے اور خوشی خوشی واپس آتے۔
ایسے میں ایک روز میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑے ہوئے آئے اور بولے امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا سینہ چاک جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ جبریل اور میکیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ میرے قریب آئے اور مجھے پکڑ لیا اور مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، اس میں کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں وضاحت ملتی ہے، سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے کر آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے یہ کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے اپنے گھر والوں تک پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی۔ تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے گائے اور بکریاں ذبح کیں اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ سلام اللہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئیں؟ آپ کی خواہش تھی نا کہ یہ بچہ آپ کے پاس رہے۔ انہوں نے جواب دیا اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، خدا کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ انہیں کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ دراصل حلیمہ سعدیہ نے کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں یہ کہنے لگے کہ بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا نہیں یہ رہے بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی، انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش کی یہ علامات ہوں گی اور وہ یتیم ہوں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے۔